السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پنجاب سے ایک کہانی۔ عنوان ہے بیچارہ بومل، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ام ریان نے۔ بومل بیچارہ کیوں تھا، سنتے ہیں۔ بومل ایک 12 سالہ موٹا تازہ لڑکا تھا۔ وہ اتنا کھاتا، اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کا پیٹ ایک گہرا کنواں ہے جس کا کوئی آخری سرا نہیں۔ بومل کا باپ کسان تھا۔ ان کے گھر دودھ، مکھن، پنیر وافر مقدار میں موجود رہتے تھے۔ صبح ناشتے میں بومل رائی کی روٹی اور تازہ دودھ پیتا تھا۔ دوپہر کے کھانے میں روٹی، پنیر اور ابلے ہوئے آلوؤں کی بھری ہوئی پلیٹ جسے مکھن لگا لگا کر ذرا سی دیر میں چٹ کر جاتا۔ رات کو روٹی کے ساتھ کبھی دودھ اور کبھی دہی لیتا تھا۔ تقریباً ہر کھانے پر پنیر ضرور ہوتا، مگر بومل کو ہمیشہ یہی شکایت رہتی تھی کہ پنیر کے ٹکڑے پتلے پتلے ہوتے ہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ خوب پنیر کھائے۔ بومل ایک اچھا لڑکا تھا، فرما بردار، محنتی، پڑھنے والا۔ اسے بس ایک یہی خرابی تھی کہ وہ کھاتا بہت تھا۔ کبھی کبھی جب وہ بہت ندیدہ پن دکھاتا تو اماں اسے سرزنش کرتی۔ گرمیوں کی ایک شام ماں سے ڈانٹ کھا کر وہ بسورتا ہوا اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ بومل کا کمرہ چھت پر تھا۔ اس وقت بہت پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بومل کھڑکی میں کھڑے ہو کر گہرے سانس لے کر ہوا کی تازگی محسوس کرنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دور جنگل میں درختوں کے پیچھے سے روشنی جھلک رہی ہے۔ یہ روشنی شعاؤں کی صورت میں ناچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شعاع درختوں سے الجھتی، گھاس پر اچھلتی بومل کی کھڑکی تک آ پہنچی۔ بومل کو لگا جیسے شعاع میں سے ایک آواز آ رہی ہے، ہمارے پاس ڈھیر سارا پنیر ہے، آؤ ہمارے پاس آؤ۔ بومل ڈر گیا۔ اسے زور زور سے اپنی آنکھیں مسلیں، کانوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں جھاڑا، مگر آواز پھر بھی آتی رہی، آؤ ہمارے پاس آؤ۔ بومل نے ایک لمحے کو سوچا، مگر پنیر کی دعوت ٹھکرانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ چپکے سے گھر سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ درختوں کے پیچھے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بے شمار ننھی منھی پریاں ہیں جن کے پروں سے روشنیاں نکل رہی ہیں۔ وہ بے حد خوبصورت تھیں۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہی تھیں۔ بومل کو دیکھ کر وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ سب سے بڑی پری بولی، آؤ بومل، ہمیں معلوم ہے تمہیں پنیر بہت پسند ہے، آج تمہارا جتنا دل چاہے کھاؤ، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ اور پھر فوراً ہی بومل کے سامنے قسم قسم کے پنیر آ گئے۔ بومل نے خوش ہو کر کھانا شروع کر دیا۔ ایک پلیٹ، دوسری پلیٹ، تیسری پلیٹ۔ بومل کا پیٹ بوجھل ہو گیا، جبڑے درد کرنے لگے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب پنیر کھانا بند کر دے۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا، لیکن پریاں اسے ہاتھ روکنے نہیں دے رہی تھیں۔ دنیا کے سارے ممالک کے پنیر اس کے گرد موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پنیر کی دیواروں والے کنویں میں قید ہے جہاں اسے سزا کے طور پر پنیر کھانا ہے۔ اپنے گرد یوں اونچے اونچے پنیر کے ڈھیر دیکھ کر بومل خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے یہ اس کے اوپر گر جائیں گے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پنیر کے ٹکڑے تھے۔ ایک بڑا سا ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھوسا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ ادھر پریاں زور دے رہی تھیں، کھاؤ اور کھاؤ، یہ سب کھا جاؤ۔ بومل نے پریوں کو پیچھے دھکیلنا چاہا تو اس کا ہاتھ پنیر کی دیوار سے لگا اور دم پنیر کے ٹکڑے اس پر گرنے لگے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری، اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس ڈھیر میں دفن ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے زور زور سے اپنی آنکھیں ملی۔ اس نے دیکھا کہ وہ گھر کے باہر ایک جھاڑی کے پاس پڑا ہوا ہے۔ سورج چمک رہا ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، مرغیاں اس کے آس پاس کٹ کٹ کرتی پھر رہی ہیں۔ رات بھر گرنے والی شبنم نے اس کے کپڑے گیلے کر دیے ہیں۔ آس پاس کہیں پریاں تو نہیں تھیں، ہاں البتہ اس کے منہ میں گھاس کی پولی تھی جسے وہ چبا رہا تھا۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔
اللہ حافظ.